الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، خرید و فروخت کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تجارت کے اسلامی اصول، کس طرح تجارت ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے پر اختیار ہوتا ہے کہ جب تک وہ علیحدہ نہ ہو جائے چیز واپس کرنے کی۔ یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی ہے تو وہ واپس کر سکتا ہے اسے، جب تک دو بدن الگ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ دو بدن الگ الگ ہو جائیں، یعنی کہ دو جسم، علماء نے کہا ہے کہ یعنی کہ جسم دو الگ ہو جائیں، فزیکلی طور پر الگ الگ ہو جائیں، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، تو پھر وہ تجارت پوری ہوتی ہے، پھر اس کے پاس اختیار نہیں رہتا چیز ہاں اگر اسی جگہ پہ کھڑا ہے تو وہ واپس دے سکتا ہے، چیز بھی اپنے پیسے لے سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بات ہو گئی ہے تو واپس نہیں ہو سکتا، نہیں، اگر اسی جگہ پہ کھڑا ہے سارا کچھ طے ہے پھر بھی واپس کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث ہے جب تک الگ نہ ہو جائے۔ تو ہاں اگر الگ ہو جائے تو پھر اس چیز میں کوئی نقص نکل آئے پھر بھی واپس کر سکتا ہے۔ رضامندی بھی اس میں شرط ہے کہ رضامندی ہونی چاہیے جو بھی کام ہو۔ بعض کہتے ہیں سود لینے میں تو بھی تو رضامندی ہے نا، لیکن دیکھیں سود یہ قاعدہ ایک نہیں ہے، رضامندی کا اور بھی قاعدے ہیں۔ وہ کام بھی حلال ہو، وہ تجارت بھی حلال ہو، تو وہ تجارت بھی حلال ہونی چاہیے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام ہے وہ صرف رضامندی نہیں ہے، وہ چیز بھی شکلیں بھی حلال ہو، یہ بھی دیکھی جاتی ہیں۔ 5 رول ہے نا تجارت کے، تو 5 رولوں سے کوئی ٹکرانا نہیں چاہیے، وہ تجارت حلال ہو اور رضامندی ہو۔ اسی طرح کسی چیز کا ریٹ فکس کر دینا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کا فکس ریٹ ہی ہر جگہ پہ ہو۔ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے الگ الگ سروس مہیا کر رہا ہوتا ہے، پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس حساب سے چیز کا ریٹ الگ الگ بھی ہو سکتا ہے رضامندی کے قاعدے کے تحت۔ فکس پرائز پر سیل کرنا کیسا ہے، یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی مرضی ہے تو لے لو، نہیں مرضی تو نہ لے۔ فکس پرائز سے بھی بندہ بیچ سکتا ہے، بس کسی چیز کا ریٹ ایک لگا لینا، کس سے کم نہیں ہوگا تو وہ بیچ سکتا ہے، اگلے کی مرضی ہے، آگے بندے کی وہ لے یا نہ لے، تو یہ بھی برل شکل ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک اور شکل ہے، دوسری چیز جو ہے، اگر کسی دکاندار کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے تو کیا وہ بیچ سکتا ہے؟ وہ نہیں بیچ سکتا۔ ہاں وہ یہ ٹائم لے سکتا ہے، جو حلال آپشن ہے، مہلت مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایسے کرنے سے کچھ سیل والا مسئلہ نہیں ہوتا، وعدہ لے سکتا ہے کسٹمر سے، تو اس طرح پھر وہ کر سکتا ہے۔ جیسے ابھی کوئی کسی کے پاس 50 کپ کا آرڈر ہے، اب اس کے پاس 5 ہی ہیں تو وہ 5 کے پیسے لے سکتا ہے، باقی کے لیے اس سے ٹائم لے لے۔ تو اس لیے یہ ہاں اگر کوئی جیسے کوئی کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بیچ نہیں سکتا، لیکن کچھ چیزوں میں ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ چیزوں میں جیسے مینوفیکچرنگ ہے، جو چیزیں بناتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، تو وہ لے سکتے ہیں، جو مینوفیکچرنگ جیسے بیع سلب جسے کہتے ہیں، تو وہ لے سکتے ہیں۔ برل مینوفیکچرنگ جو کرتے ہیں وہ پروڈکٹ کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا جیسے کوئی چیز بنا رہا ہے تو وہ پہلے پیسے دے کے تو اتنی کوانٹٹی، ایک اس کا ٹائم پیریڈ، کتنے ٹائم پہ یہ 2 سال تک ہو سکتی ہے تقریباً، یہ 2 سال تک یا اس سے کم ٹائم پہ آپ نے اتنا ریٹ ہے، اتنی چیزیں ہمیں بنا کے دینی ہیں، اب یہ ریٹ ہے، یہ کوانٹٹی ہے، یہ ٹائم ہے، اور اس میں پیسے پہلے دینے ہوتے ہیں، جتنی چیز کا آپ بات کر رہے ہیں پہلے پیسے دینے ہوتے ہیں، آپ ادھار نہیں کر سکتے۔ ادھار کی بیع ادھار سے اللہ کے نبی نے منع کیا، یعنی کہ آپ چیز بھی نہیں لے رہے اور پیسے بھی ادھار، ایک چیز دونوں طرف ادھار نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو سروس دے رہا ہے وہ پیسے لے سکتا ہے، جیسے کوئی درزی ہے تو اس کے پاس چیز تو نہیں ہے کوئی، لیکن پھر وہ سروس دے رہا ہے، وہ لے سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی موبائل میکنگ کر رہا ہے، کوئی بنا رہا ہے، یا موبائل ٹھیک وغیرہ کرتا ہے، گاڑی ریپیئر کرتا ہے، تو وہ بھی اپنے میکنگ چارج لے سکتا ہے، لیکن یہ اصول ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ نہ بیچیں۔ یہ ڈیلر کے لیے ہو سکتا ہے، جو ڈیلر ہے، لیکن مینوفیکچرنگ جو کرتا ہے وہ ڈیلر نہیں کر سکتا۔ ڈیلر کے لیے مینوفیکچرنگ نہیں ہے، مینوفیکچرنگ صرف اس کے لیے جو چیزیں بناتا ہے، اپنا فیکٹری یا کوئی تیار کرتا ہے، عام بندے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں آپ وہ نہ بیچیں۔
لیکن کوئی چیز کچھ لوگ سروس دے رہے ہوتے ہیں، کچھ جو لوگ سروس دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے پیسے لے سکتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ جو چیزیں بناتا ہے لوگوں کی کوئی چیز، وہ بھی پہلے پیسے لے سکتا ہے۔ ہاں جو بنوا رہا ہے وہ آگے نہ بیچے جب تک اس کے پاس مال آ نہ جائے۔ اسی طرح کوئی ایجنٹ ہوتا ہے وہ بھی لے سکتا ہے، اگر کسی کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے اور وہ چیز کمپنی کے قبضے میں ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ کمیشن کا، کمیشن انسان لے سکتا ہے پر اس میں دھوکہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، دھوکے والی شکل نہیں ہونی چاہیے، کمیشن واضح ہو، ٹھیک ہے، کمیشن واضح ہو اور دونوں طرف سے بھی لے سکتا ہے اگر محنت کر رہا ہے دونوں طرف، اور فیصد میں طے کر لیں زیادہ افضل ہے۔ ہاں ویسے بھی کوئی رضامندی کوئی پیسوں سے بھی آپ کر لیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی کس میں قاعدہ ہے، چھٹا قاعدہ بھی ایک ہے کہ جو بھی چیز آپ بیچ رہے ہیں لے رہے ہیں واضح ہو، اس میں کوئی غرر نہ ہو۔ جیسے بندہ یہ کہہ دے میں آپ کو یہ چیز بیچتا ہوں، اس میں جو بھی ہے وہ آپ کا اتنے میں، تو یہ ایک غرر والی شکل ہے، واضح نہیں ہے، دھوکہ اس میں، تو اس ایسی شکلوں سے بھی اللہ نبی نے منع فرمایا۔ تو اس لیے اس میں کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی کے دور میں اونٹنی کا سودا ہوتا تھا، بچے کا، حاملہ اونٹنی کے بچے کا سودا ہوتا تھا، اس میں ایک پیدا ہو، دو پیدا ہوں یا نہ ہوں، جو بھی ہے وہ آپ کا، اس میں غرر ہے، دھوکہ۔ ہاں اونٹنی سمیت اگر خریدیں تو یہ تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح دودھ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بندہ بکری نہ خریدے اور بکری کے تھنوں میں دودھ کا خرید کا سودا کر لے تو اس میں بھی غرر ہے، کوئی پتہ نہیں کتنا نکلے گا یا کیا نکلے گا بھی یا نہیں۔ تو اس طرح کی تجارتوں میں جس میں غرر ہے، پتہ کوئی نہیں، فائدہ کس کا نقصان کس کا، تو ایسی تجارت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے انشورنس ہے تو انشورنس میں بھی غرر کا قاعدہ ہی پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو تجارتیں ہیں جس میں واضح کچھ نہ ہو، غرر والی چیزیں ہیں، وہ پھل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پھل پڑے ہیں تو بندہ اس کا سودا لگا لے، پتہ نہ ہو وہ کتنا ہے، ویسے ایک ڈیری پڑی ہے کوئی اس کا معلوم نہیں ہے اس میں کتنا ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی کسی نہ کسی فرقین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسی تجارتوں سے منع کیا ہے جس میں غرر ہو اور پتہ کچھ نہ ہو، کس کا فائدہ ہے کس کا نقصان ہے۔ السلام علیکم۔